بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے شہباز شریف کے ذریعے لندن رابطہ کرنا تھا وہ براہ راست لندن سے رابطوں میں آ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پچھلے دنوں کچھ اہم شخصیات نے لندن پہنچ کر نواز شریف سے اہم ملاقات کی ہے، جس کے بعد پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے مسلم لیگ نون کی قیادت کو نواز شریف نے سگنل دے دیا ہے اور مسلم لیگ نون کے رہنما اور نائب صدر حمزہ شہباز نے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے متعدد اراکین اسمبلی سے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حمزہ شہباز سیاسی طور پر متحرک ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے قریبی اراکین اسمبلی کو پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے سفارشات تیار کرنے کا ٹاسک سونپ دیا ہے، جو پنجاب میں نمبر گیمز کے حوالے سے رپورٹ تیار کر رہے ہیں۔ اب جن اراکین اسمبلی کو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ٹاسک سونپے گئے ہیں، ان میں ملک ندیم کامران، رانا اقبال، رانا مشہور سمیت کئی اراکین اسمبلی شامل ہیں جو اس بات کا تعین کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے نون لیگ کے علاوہ کتنے اراکین ان کا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم خیال گروپ کو بجٹ اجلاس میں غیر حاضر رکھنے پر قائل کرنے اور ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ٹائمنگ پر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں پی ٹی آئی کا ہم خیال گروپ وعدہ خلافی اور نذیر چوہان کے خلاف شہزاد اکبر کی مقدمے بازی پر سخت نالاں ہے اور تبدیلی کے لیے آمادہ نظر آتا ہے۔ تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے مکمل تیاری کے بعد نواز شریف کو رپورٹ کریں گے، جس کے بعد تبدیلی کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ فی الحال نواز شریف کو پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے راضی کیا جا رہا ہے اور عثمان بزدار کی تبدیلی مرکز میں تبدیلی کا نقطہ آغاز ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارا ایک فارمولہ ہے وہ فارمولہ ہے جو نواز شریف کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے یا انہیں بتایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ طاقتور حلقے عثمان بزدار کو تبدیل نہ کیے جانے پر خان صاحب سے ناراض ہیں اور پنجاب جیسے صوبے میں بہتر طرز حکمرانی کے خواہاں ہیں، لیکن تبدیلی کے لیے کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی طریقہ کار بھی اختیار نہیں کرنا چاہتے، جو کل کو کسی اور جماعت کو اس بات کا موقع دے کہ وہ سیاسی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر ملک میں سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آمادہ کر لیا گیا ہے اور مزاحمت اور مفاہمت میں سے مفاہمتی فارمولے کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ طے کر لیا گیا ہے کہ حکومت کو بجٹ میں ٹف ٹائم ضرور دیا جائے گا، لیکن فیڈرل بجٹ منظور کرا لیا جائے گا اور تبدیلی کے منصوبے پر بجٹ کے بعد اگلے مرحلے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت بھی ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کی جانے والی تیاریوں سے مکمل طور پر باخبر ہے اور خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کے ان بڑے رہنماؤں کو جنہیں ضمانت پر رہائی ملی ہے، کسی اور مقدمے میں ان کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی جائے تاکہ تبدیلی کے منصوبے کو ناکام بنایا جائے، لیکن اس منصوبے پر عمل کرنے سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کھل سکتی ہے اور اسی لیے خان صاحب اس وقت ضرورت سے زیادہ کانفیڈنس کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خان صاحب اپنے کانفیڈنس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگلے 10 سال انہیں حکومت میں رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے حکومت نے معاشی کامیابیوں کا ڈنڈورا بھی پیٹنا شروع کر دیا ہے تاکہ کسی ناگہانی افتاد کی صورت میں، یعنی اگر حکومت گرتی ہے یا گرائی جاتی ہے یا کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس صورت میں یہ بیانیہ اختیار کیا جا سکے کہ جب خان صاحب کو کامیابیاں ملنے لگی تھی تو ان کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا۔ تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ طاقتور حلقے سیاسی مستقبل کے خد و خال تیار کر رہے ہیں، جن میں سب سے جو پریورٹی ہے، اولین ترجیح ہے، وہ ہے کہ کس طرح ملک میں سیاسی استحکام برقرار رکھا جائے، کوئی بھی ایسی صورتحال دوبارہ پیدا نہ کی جائے جس سے ملک میں سیاسی بحران پیدا ہو اور غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی غیر ضروری رد عمل دینے سے گریز ہے اور خاموشی سے اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ تو حکومت کی جانب سے معاشی کامیابیوں کے دعووں اور اعداد و شمار کا بھی باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس میں کس حد تک سچائی ہے اور سچائی ہے بھی یا نہیں بھی۔ تو باخبر ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں
کہ خان صاحب نے جو دوبارہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنے کی پیشکش کی ہے اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے. اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ جو صحافیوں کے ساتھ آف دی ریکارڈ میٹنگ ہوئی تھی وہ بھی اگر یاد ہو لوگوں کو, تو بھارت کے ساتھ بیک ڈور مذاکرات اور ماضی کو بھلانے کی کوششوں کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک بیانیہ سامنے آیا تھا اس بیانیے کے خلاف بھی خان صاحب نے اسٹینڈ لیا تھا اور کولڈ شولڈر دیا تھا. اس کے علاوہ بھارت کے ساتھ تجارت کا اعلان کیا گیا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ کس طرح باقی باتوں کو بھلا کر یا ماضی کو بھلا کر نئی تعلقات کو یا نئے تعلقات کو استوار کیا جائے. تو اس پر بھی خان صاحب کو ان کی کابینہ نے سیکنڈ نہیں کیا تھا اور خان صاحب نے وہ فیصلہ یا اعلان کر کے اس پر یو ٹرن لے لیا تھا. اب پھر سے خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو سپورٹ کر کے بگڑے ہوئے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بد اعتمادی کی فضا کو وہ ختم کر پائیں گے یا نہیں یہ کہنا مشکل ہے. لیکن اپوزیشن کی جماعتوں نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے اپنی حکمت عملی میں تبدیلیوں کا آغاز کر دیا ہے. قبضہ مافیا, سیاسی گٹھ جوڑ, بااثر افراد کی بلیک میلنگ اور کسی بھی بڑے پروجیکٹ میں ہونے والی بدعنوانیاں اور ان کے پیچھے چھپی ہوئی ہوشربا داستان, یہ سب کچھ ہے کراچی کا بحریہ ٹاؤن. یہ وہ بہتی گنگا ہے جس میں سبھی ہاتھ دھونے کو تیار ہیں. انویسٹرز اور مقامی طاقتوں کے درمیان رسا کشی کا خمیازہ ہمیشہ عوام بھگتتے ہیں. بحریہ ٹاؤن میں اتوار کے روز پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور ہمارے معاشرے اور کلچر کے سچ کو ننگا کر کے سامنے لا کھڑا کیا ہے. اس ملک میں مذہب کے نام پر اور حقوق کے نام پر جو لڑائیاں لڑی جاتی ہیں ان کے پیچھے ان گنت اور بے شمار کہانیاں ہیں. امیر اور غریب میں پیدا ہونے والی خلیج معاشرے کو کس طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے. اتوار کو بحریہ ٹاؤن پر سندھ کی قوم پرست جماعتوں کے ہزاروں لوگوں نے مبینہ طور پر یلغار کی, توڑ پھوڑ کی, لوگوں کو ہراساں کیا, ان کی املاک جلا دی, کاروبار تباہ کر دیے گئے یا لوٹ لیے گئے. یہ اتنا خوفناک واقعہ تھا جس میں سینکڑوں لوگ لاکھوں کی آبادی پر حملہ آور ہوتے ہیں اور انہیں نہ کوئی روکتا ہے نہ ہی انہیں خبردار کرتا ہے کہ ان پر کوئی حملہ کر رہا ہے, نہ کسی کو تحفظ دے پا رہا ہے. تو قصور کس کا ہے؟ یہ قصور ملک ریاض کا ہے جن پر سندھی گوٹوں کو خرید کر یا قبضہ کر کے مسمار کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا الزام ہے, یا پھر قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنی زمینیں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو فروخت کر کے انہیں جدید سہولیات سے آراستہ شہر بنانے کی اجازت دی ہو. معاملہ سیاسی ہے یا اس کے پیچھے کوئی بلیک میلنگ ہے یا پھر کسی کی پشت پناہی ہے؟ میرا سوال تو بڑا سادہ اور عام سا ہے کہ اس میں عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ نقصان نہ ملک ریاض صاحب کا ہوا ہے, نہ بحریہ ٹاؤن کا ہوا ہے, نہ سندھ حکومت کا ہوا ہے. اس سارے واقعے میں نقصان عام لوگوں کا ہوا ہے. نہ حملہ آوروں کو پوری طرح خبر تھی کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں, کس پہ حملہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. نہ ان کو اپنے جرم کا پتہ ہے جو اچھی سوسائٹی میں رہنے کا خواب پورا کر رہے ہیں. یعنی جنہوں نے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنائے یا کاروبار کر رہے تھے تو انہیں کیا پتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے وہاں کی مقامی آبادی ان پر اٹیک کر دے گی. تو سوال ہے ریاست پر اور حکومت پر جس کا کام ہے کہ وہ عام آدمی کے جان و مال کو تحفظ دے, جس کے ہوتے ہوئے لگ یوں رہا ہے کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے. اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج اس پر سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کی اجازت تک نہیں دی گئی. اب سندھ حکومت کی بنیادی ذمہ داری لوگوں کو تحفظ دینا ہے. بحریہ ٹاؤن سندھ کے ایک شہر نواب شاہ میں بھی ہے لیکن وہاں پر کوئی حملہ نہیں ہوتا, لیکن اندرون سندھ سے سینکڑوں لوگ کراچی آتے ہیں اور بحریہ ٹاؤن کراچی پر حملہ کر دیتے ہیں. اب ان کا موقف یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن والے قبضہ گروپ ہیں اور جن کی زمینوں پر وہ قبضہ کر رہے ہیں وہ وہاں کے مقامی رہائشی ہیں اور مقامی گوٹوں کو مسمار کر کے انہیں وہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے, انہیں ڈسپلیس کیا جا رہا ہے, انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. اب پولیس نے اس واقعے میں جو کہ سب نے دیکھا, سوشل میڈیا پر اس واقعے کی بڑی گونج ہے, مین اسٹریم پر یہ واقعہ شاید اس طرح کور نہیں ہوا لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس نے اس واقعے کو مکمل کور کیا.
पुलिस ने तकरीबन 80 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनकी गिरफ्तारियों के खिलाफ सिंधी कौम परस्त जमातों ने एहतजाज करने का ऐलान भी किया है। अब जो ऐनी शाहिदीन है वो ये कहते हैं कि इसका जो वाक़े का पस मंज़र है वो ये है कि कौम परस्त जमातों पर मुश्तमिल एक एक्शन कमेटी ने इतवार के रोज़ सुपर हाईवे पर एहतजाज की कॉल दे रखी थी और उसके बाद जब लोग जमा हुए तो सुपर हाईवे बंद हो गई। फिर उन्होंने इस एहतजाज को बहरिया टाउन के गेट पर मुंतकिल करने की शर्त पर सुपर हाईवे खोलने की पेशकश की तो पुलिस ने उन्हें बहरिया टाउन के मेन गेट पर जाने दिया और जैसे ही हजूम बहरिया टाउन के मेन गेट पर पहुंचा तो तोड़ फोड़ और हंगामा राई शुरू हो गई। तो इस वाक़े का एक और पस मंज़र है कि तकरीबन एक माह कबल बहरिया टाउन की इंतजामिया ने मुलीर के कुछ गोटों को मिसमार करने का काम शुरू किया जिस पर लोगों ने एहतजाज शुरू किया। मुजाहिरीन के साथ बहरिया टाउन की इंतजामिया की झड़प हुई, गोली चल गई, फायरिंग के वाक़े की वीडियो वायरल हुई तो बहरिया टाउन के सिक्योरिटी इंचार्ज और दीगर एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस वाक़े में एक SHO को भी मुअत्तल किया गया। तो बहरिया टाउन की इंतजामिया का मौक़िफ़ ये था कि बासर अफराद और लैंड माफिया मिलकर उन्हें सियासी और माली मफादात की खातिर ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनसे भत्ता मांगा जाता है कि अगर आपने हाउसिंग सोसाइटी बनानी है तो हमें पैसे दें। इस वाक़े के खिलाफ इतवार को यानी गुज़श्ता रोज़ सिंध की तमाम कौम परस्त जमातों ने एहतजाज की कॉल दी थी। एक एक्शन कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने कल इतवार के रोज़ इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और कश्मीर के हालात पे आवाज़ बुलंद करते हैं या उन मकबूजा इलाकों की बात करते हैं तो यकीन मानिए कि कल बहरिया टाउन इसी किस्म के मनाजर पेश कर रहा था। यूँ लग रहा था कि बहरिया टाउन कोई मकबूजा इलाका है और उस पर लोग चढ़ाई कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें किसका क्या कसूर है। इसमें यकीनी तौर पर अगर सिंधियों की हक तलफी हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जिन्होंने वहाँ पे घर बना रखे हैं या जिनकी रिहायशी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना क्या सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी। तो इस मामले के ऊपर ख़ासकर मीडिया ने जिस तरह का एक रिएक्शन दिया, शायद मीडिया इसमें इतना क्लियर नहीं है कि मामला क्या है और इस पर सिंध हुकूमत की जो खामोशी है उसने बहुत से सवालात पैदा किए हैं। तो ये इंतहाई नाखुशगवार वाक़या है, इसकी आला सतह पर तहक़ीक़ात तो होनी चाहिए। तो सिंध में हुक्मरान जमात पीपल पार्टी है, बिलावल भुट्टो ने इस वाक़े का नोटिस भी लिया था, उसकी तहक़ीक़ात का हुक्म भी दिया था और कई पटवारी और पुलिस अफसरान इसमें मुअत्तल भी हुए थे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट कराची ने बहरिया टाउन को ज़मीन की खरीदारी में बदउनवानी का मामला सामने आने पर उसकी इंतज़ामिया को ज़मीन की असल कीमत के मुताबिक 460 अरब रुपए एक साथ की सूरत में जमा कराने का हुक्म दिया था और जुर्माने की ये रकम बहरिया टाउन की तरफ से अदा ना की जा सकी तो कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दी गई कि चूँकि कोरोना है तो हमारे पास रकम नहीं है। इसी दौरान बरतानिया में एक मामला सामने आया, वो अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी थी जिसको सीज किया गया तो पता चला मलिक रियाज साहब की है। उसके बाद वहाँ एक बड़ी रकम जो है वो डिक्लेयर की गई जो कि पाकिस्तानी हुकाम ने जाके वहाँ वसूल भी कर ली। तो ये एक मामला ऐसा है जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में भी है, बहरिया टाउन कराची का मामला। लेकिन इस सारे मामले में सिंध हुकूमत का कसूर ये है कि उन्होंने बहरिया टाउन में बसने वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया। ये मामला चूँकि मुतनाज़ा है और सिंध के कौम परस्त समझते हैं कि बाहर से लोग आकर उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं या ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, तो इस मामले को भी सेटल करना सिंध हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। पीर की सुबह घोट के करीब रेती और डरकी रेलवे स्टेशन के दरमियान कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस का एक डब्बा पटड़ी से उतर गया, यानी ट्रेन पटड़ी से उतर गई। तो इसी दौरान 1 से 1.5 मिनट के वक्फे में सामने से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो उस ट्रेन से टकरा गई जिसकी बोगियाँ उतरी हुई थी। तो इस हादसे के नतीजे में 40 अफराद जो है वो मौके पर जाँ बहक हो गए। इनमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो है जो कि मिल्लत एक्सप्रेस में सवार थे, जबकि दूसरी जानब से जो सामने से आके गाड़ी टकराई सर सैयद एक्सप्रेस उसके ज़्यादातर मुसाफिर हुए ज़ख्मी। अब जो इस वाक़े का पस मंज़र है वो सरासर नाअहली है और नेगलिजेंस है। ऐनी शाहिदीन ये कहते हैं कि मिल्लत एक्सप्रेस की जो बोगी नंबर 10 थी वो ख़राब थी और रेलवे हुकाम को ये इतला दी गई थी कि इस बोगी को ट्रेन के साथ अटैच ना करें, लेकिन उस बोगी को मिल्लत एक्सप्रेस के साथ लगाकर कराची से सरगोदा के लिए रवाना किया गया
اور وہی ہوا، جب یہ ڈھرکی کے قریب پہنچی تو ملت ایکسپریس کی جو 10 نمبر بوگی تھی وہ پٹڑی سے اتر گئی، اور اس سے پہلے کہ ڈرائیور جو ہے وہ باقاعدہ اس کی ریلوے اسٹیشن کو اطلاع کرتے یا متعلقہ حکام کو اطلاع کرتے، کوئی 1 سے 1.5 منٹ کا وقفہ جو عینی شاہدین بتاتے ہیں ہو سکتا ہے زیادہ ہو، لیکن چونکہ رات کا سما تھا اور یہ نصف رات کے بعد کا واقعہ ہے اور صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے، تو کھڑی ٹرین کے ساتھ سر سید ایکسپریس جو ہے وہ دھماکے سے ٹکرائی، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ جانی نقصان ہوا۔ اس پر جو ہے وہ بہت سی سیاسی جماعتیں بھی بات کر رہی ہیں، یہ یقینی طور پر ایک افسوسناک واقعہ، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ موجودہ حکومت کے دوران جو ہے دور حکومت میں ہونے والے جو 10 بڑے واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ ہے۔ تو مقامی ذرائع کہتے ہیں کہ ملت ایکسپریس کی تقریباً 6 بوگیاں ٹریک سے اتریں، اور اس کے بعد سامنے سے آنے والی سر سید ایکسپریس جو ہے وہ بالکل سر پہ آن پہنچی اور ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے یہ واقعہ، یہ حادثہ پیش آیا۔ تو ریلوے کے سورسز کہتے ہیں کہ ریلوے انتظامیہ کی غفلت اور خستہ حال ٹریک کو بر وقت تبدیل نہ کیے جانے کی وجہ سے یہ جو سکھٹ ڈویژن ہے اس میں حادثات بڑھ گئے ہیں، یہاں پہ گینگ مین سٹاف بھی پورا نہیں ہے، ٹیکنیکل وسائل بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے 3 ماہ کے دوران یہ مسافر ٹرین کا دوسرا بڑا حادثہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی ٹریک کی جو پلیٹس ہیں، فٹ پلیٹ، وہ نہ ہونے کی وجہ سے حادثات بڑھتے جا رہے ہیں، اور گریڈ 21 کے فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر نے بھی گزشتہ کراچی حادثے کی جو انکوائری رپورٹ دی تھی اس میں ڈی ایس سکھر کو اس ڈویژن کے لیے رسک قرار دیا تھا۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ سکھر ڈویژن میں مین لائن کا تمام ٹریک اپنی مدت مکمل کر چکا ہے، اس کے باوجود اسے تبدیل نہیں کیا جا رہا، یعنی یہ پرانا بوسیدہ ٹریک ہے جس کے جگہ جگہ سے وہ کیل نکلے ہوئے ہیں، اس کو جو ہے کہتے ہیں نا وہ اس کی مضبوطی نہیں ہے، تو ریلوے حکام نے اس ٹریک کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اسے سی پیک کے ساتھ مشروط کیا ہوا ہے، یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، جب سی پیک بنے گا تو یہ ٹریک تبدیل ہوگا، تو اس کی وجہ سے حادثات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ 7 مارچ کو بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا جس میں ٹریک کھل گیا تھا اور کراچی ایکسپریس کی 5 بوگیاں پٹڑی سے نیچے اتر گئی تھی، اس واقعے میں بھی ایک خاتون سمیت 2 مسافر جاں بحق ہوئے تھے جبکہ متعدد زخمی ہوئے تھے۔ تو اس واقعے کے حوالے سے جو ابھی ہوا ہے اس میں 7 بوگیاں مکمل طور پر متاثر ہوئی ہیں، جن میں 3 بوگیاں جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہوئی ہیں، اور یہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ 8 بوگیاں ایک دوسرے میں پھنس گئی تھی اور اس میں درجنوں مسافر پھنس گئے جنہیں بوگیاں کاٹ کر نکالا گیا۔ تو یہ انتہائی افسوسناک حادثہ ہے جس پر اپوزیشن یہ مطالبہ کری ہے کہ وزیر ریلوے استعفیٰ دیں۔ وزیر ریلوے سے اعظم سواتی ہیں، لیکن حکومت کے جو وزیر ہے فواد چودھری، انہوں نے کہا کہ جناب یہ غلطی خواجہ سعد رفیق کی ہے، انہوں نے اپنے دور میں ٹھیک نہیں کیا، تو ان کی غلطی کی سزا اعظم سواتی کو کیسے دی جائے۔ تو 3 سال ہو گئے ہیں موجودہ حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے، اور ابھی تک یہ ساری غلطیوں کو ذمہ دار پچھلی حکومتوں کو ٹھہرا رہے ہیں۔ 3 سال میں کتنے حادثے ہو چکے ہیں، اور ان حادثوں کے بعد کئی بار اس بات کا جو ہے وہ کہا گیا جی کہ یہ ٹریک بدل دیا جائے گا اور ہمارا کوئی اور جو ہے وہ منصوبہ بن رہا ہے M9، تو وہ جب بنے گا تو یہ سارا کچھ چینج ہو جائے گا، لیکن اس وقت تک لوگوں کو جو ہے وہ مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ حادثات ہوتے رہیں گے، لوگ مرتے رہیں گے، اور سیاسی جماعتیں اسی طرح بیان بازی کرتی رہیں گی۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار قاضی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے حکمران جماعت کے ہم رہنما فیصل واڈا، گفتگو کر رہے ہیں سیاسی معاملات کے اوپر، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ واچ فیصل واڈا۔ کہ مسعود صاحب، یہ تو سٹارم ان دا ٹی کپ پہلے دن سے تھا، اگر آپ اپنے پرانے پروگرامز نکال لیں تو اس میں بھی میرے بیانات یہ تھے کہ یہ تو ایک چائے کی پیالی میں طوفان ہے، نہ اس وقت ہمارے لیے ریلیونٹ باتیں تھیں، نہ آج ہیں نہ کل ہوں گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارا مقصد، ہمارا ٹارگٹ، ہماری سوچ، ہمارا ویژن، ہمارا کام، ہر چیز پاکستان ہے۔ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی مشکلات، پاکستان کی بین الاقوامی سچویشن کے اندر ہم اپنا کردار ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو کامیابی دے رہا ہے۔ اس کامیابی کے اندر
یہ ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہمیں دونوں میں فرق نہیں پڑتا. دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی, لیکن یہ کہتے ہیں ہم تب دیں گے جب آپ ہمارے کیسز ختم کر دیں گے, جب آپ نواز شریف کو واپس آنے دے دیں گے, جب نواز شریف کی اشتہاری بند ختم کر دیں گے, پاسپورٹ رینیو کر دیں گے, ان کی بیٹی جو زہر اگل رہی ہے اس پہ ہم تالیاں بجا دیں, اس کو ہم سر عام اپنے اداروں کو خراب کرنے کے لیے ہندوستان کے بیانیے سے ملا دیں. یہ چیزیں پاسبل نہیں ہے نا مسعود صاحب. آپ مجھے یہاں بیٹھ کے گالیاں دیں اور مجھے گالیاں دینے کے بعد آپ مجھ سے کہیں گے جی میرے پر آپ کیسز بنائے ہوئے, مثال دے رہا ہوں آپ کو, وہ کیسز ختم کریں تو میں آپ سے اگلی بات سلام دعا کی کروں گا. تو بھائی اپنا سلام اپنے پاس رکھیں, نہ ہمیں آپ کے سلام کی ضرورت ہے, نہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے, نہ ہم آپ کی اپوزیشن کو مانتے ہیں. آپ کی اپوزیشن نے ابھی تک پاکستان کے لیے کیا کام یہاں انجام دیا ہے؟ آپ کیا سڑکوں میں مہنگائی کی وجہ سے نکلے؟ آپ ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے سڑکوں میں نکلنے کی آپ نے تیاری کی؟ پی ڈی ایم وجود میں کیوں آئی؟ پی ڈی ایم وجود میں کیوں آئی؟ پاکستان کے لیے نہیں آئی. پی ڈی ایم وجود میں آئی کیسز ختم کرنے کے لیے, مولانا فضل الرحمان کی چوری کو ختم کرنے کے لیے, نواز شریف کی چوری کو کرنے کے لیے, اچکزئی. ان لوگوں نے ملک کے اندر کیا کہ آج 35 سال 40 سال کے اندر؟ مجھے آپ جواب دیں مسعود صاحب, آپ کو مجھ سے پتہ ہے میں غلط ہوں, مجھے آپ بتائیں. لیکن کوئی پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کے مسائل کے لیے, بین الاقوامی سچویشن کے اندر اپنی فوج کو طاقتور کرنے کے لیے, اپنی عدلیہ کو طاقتور کرنے کے لیے, کچھ اصلاحات کے لیے کب پاکستان کی اپوزیشن پارٹیاں؟ دیکھیے پی ڈی ایم ایک سیاسی اتحاد ہے اور ہر سول حکومت یا جمہوری دور میں اپوزیشن جماعتیں اسی طرح الائنسز بنا کر سیاست کرتی ہیں اور حکومت پر چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے. آمریت کے دور میں اپوزیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بلکہ اپوزیشن کا وجود ہی نہیں ہوتا. یہ جمہوریت کا حسن ہے اور یہ صرف جمہوریت میں ممکن ہے. تو پی ڈی ایم کے بارے میں یہ بیانیہ کہ یہ محض مقدمات سے بچنے کے لیے بننے والا اتحاد ہے, اس لیے درست نہیں ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ سیاسی بیانیہ ہے اور حکومت اپنے مخالفین کو سپیس دینے کو تیار نہیں ہے. اب پی ڈی ایم میں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں شامل ہیں اور ان میں وہ جماعتیں شامل ہیں جنہوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے اور اب بھی ان جماعتوں کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. اگر ان جماعتوں کے ووٹ ملائیں تو حکومت کے مجموعی ووٹوں سے وہ کئی زیادہ بنتے ہیں. اب دوسری بات یہ کہ جن کا ہر دوسرا دن جھوٹ بولتے گزر جاتا ہے وہ یہ فرما رہے کہ ہمارے سارے کام تو پاکستان کے لیے ہیں, یعنی جن کا سمندر سے تیل نکالنے سے لے کر نوکریوں کی بارش کرنے تک سارے دعوے جھوٹے ہیں. وہ بتا رہے جی ہم کریڈیبل ہیں اور باقی سارے ڈسکریڈٹ ہیں. تو جن کی اپنی کریڈیبلٹی اتنی ہے کہ قومی اسمبلی سے نااہلی کی تلوار سر پہ لٹکی تو ریزائن دے کر سینیٹر بن گئے. اب فیصل واڈا صاحب تو ٹی وی ٹاک شو میں بوٹ لے کر آ جاتے ہیں اور پھر صحافیوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. تو جن کی اپنی کریڈیبلٹی پہ کویسچن مارک ہے وہ دوسروں پر کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ اور آگے بڑھتے ہیں اور ایاز امیر گفتگو کر رہے ہیں کہ حکومت کو اگلے 2 سالوں میں کیا کرنا چاہیے. بڑا اہم سوال ہے کہ 3 سال حکومت مکمل کر چکی ہے اور اگلے 2 سالوں میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بلین ٹری پروجیکٹ جو ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ بلین ٹری پروجیکٹ کہاں گیا. ایاز امیر گفتگو کر رہے ہیں, واچ دس. یہ بلین ٹری سونامی کی یہ بات کر رہی ہے پی ٹی آئی حکومت اور خاص طور پہ وزیر اعظم. پاکستان کے کسی بشر نے کوئی نقشہ نہیں دیکھا کہ وہ بلین ٹریز لگے کہاں پہ ہیں یا کس قسم کے درخت ہیں, یا یہ کوئی بتا دے فلانے اقسام کے فلانے علاقوں میں لگے ہیں. یہ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. جیسے کہ ہم سی پیک کے بارے میں بات کیا کرتے تھے, اس حکومت کے حوالے سے نہیں, پہلی حکومت سے ایک پوری ہماری ایک وہ میڈیا میں ٹولہ لگا ہوا تھا, گیم چینجر ہے سی پیک, ہوگا گیم چینجر. اعداد و شمار کوئی نہیں دے سکا کہ یہ سڑکیں بنیں گی, اس سے معیشت کو یہ لفٹ ملے گی, اس سے فائدہ یہ ہوگا, انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی ایسے بڑھے گی, کوئی نہیں دے سکا. بس 4-5 وہ تھے, گیم چینجر ہے, تقدیر بدل دے گی, مستقبل بدل. مطلب ہے کہ ہوا میں فائرنگ جو ہے پہلے بھی کرتے تھے, یہ حکومت بھی کرتی ہے. اس حکومت کی ہوا کی فائرنگ مؤثر ثابت ہو رہی ہے. ماحولیاتی محاذ پہ ماحولیاتی وہ جو ہے کل جو دن منایا تھا ورلڈ انوائرنمنٹ ڈے, اور وہ اشتہار وغیرہ لگائے ہوئے تھے. عمران خان جو ماحولیات کی اتنی بات کرتے ہیں, پلاسٹک شاپروں پہ مؤثر پابندی اس ملک میں نہیں لگا سکے, حتیٰ کہ اسلام آباد میں نہیں لگا سکے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنونس کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے. تو پروپیگنڈا محاذ پہ یہ ٹھیک جا رہے ہیں. ایک ان کو تاثر یہ بھی دینا پڑے گا کہ اب انہیں معیشت کی سمجھ پہلے سے زیادہ ہے.
کہ اسد عمر کے دور اور حفیظ شیخ کے دور سے یہ نکل چکے ہیں اور اب یہ جو ہے ان کو جو ریئل پرابلمز ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں، گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، اور گروتھ وغیرہ جو ہوگی اس سے انفلیشن بھی کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی اور نوکریاں بھی پیدا ہوں گی۔ ایک دیکھیں، خاص صاحب کا حمایتی میڈیا یہ مان رہا ہے کہ حکومت پروپیگنڈے کے زور پر چل رہی ہے۔ ایاز امیر صاحب وہ ہیں جنہیں سجیسٹ کیا گیا تھا کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے، اور یہ سجیشن تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، تو اب اس لیے انہیں ہم کہتے ہیں کہ حکومت کا حمایتی میڈیا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 سال حکومت میں رہنے کے لیے حکومت کو یہ امپریشن دینا ہوگا، تاثر دینا ہوگا کہ حالات اچھے ہو گئے ہیں، ہم معیشت چلانا سیکھ گئے ہیں، اب نوکریاں بھی نکلیں گی اور مہنگائی بھی کم ہوگی۔ یعنی سارا زور ہے کہ تاثر دیں، پرسیپشن بلڈ کریں، عملی کام نہ کریں۔ عملی کام کرنے پر پھر بھی زور نہیں ہے، تو جن کے مشیر ایسے ہوں گے وہ کام کیا کریں گے؟ اب یہ تو وہی صاحب ہوا جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے، تو پنجابی میں کہتے ہیں چوٹو چوٹ 44۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ روایت چل نکلی ہے کہ اپنا جھوٹ پکڑا جائے تو دوسرے کے سچ کو جھوٹ ثابت کرنے چل پڑتے ہیں۔ سی پیک اور بلین ٹری منصوبے کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کہاں سی پیک اور کہاں بلین ٹری منصوبہ۔ تو خان صاحب کے دیگر منصوبوں کی طرح یہ جو بلین ٹری والا منصوبہ ہے، بہت سے لوگ تو اسے شیخ چلی والا پروجیکٹ سمجھتے ہیں۔ عدلیہ بھی اس پر یہ ریمارکس دے چکی ہے کہ یہ منصوبہ کہاں ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو منصوبے کا نام بلین ٹری ضرور ہے، مگر درخت بلین نہیں لگے۔ ہو سکتا ہے خان صاحب نے چند لاکھ درخت لگائے ہوں، چند کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بلین ٹری پہ اربوں درخت لگانا یہ تو ٹیکنیکلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس کے برعکس سی پیک واقعی ایک گیم چینجر منصوبہ تھا اور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا تو سی پیک پہ زور لگاتے۔ اب جن کو سی پیک سمجھ ہی نہیں آیا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس منصوبے کی جزیات بیان نہیں کی گئی، بلکہ اس کی جو وجہ ہے وہ بنیادی طور پر پچھلی حکومت سے نفرت ہے، نواز شریف سے نفرت ہے۔ اب سی پیک کے بارے میں تو عام کسی بچے کو پوچھیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ کتنا بڑا منصوبہ ہے۔ گوادر اگر پورٹ بنتی، تفریحی پورٹ بنتی تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا؟ تو بقول حکومت اب بھی سی پیک وہ منصوبہ ہے جس کے بارے میں زمینی حقائق موجود ہیں، اور اس منصوبے کے خد و خال اور اس کے فوائد کھول کر بیان کیے گئے تھے۔ اور سی پیک کے روٹ کی جہاں تک بات ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس پر تو بلوچستان پنجاب میں اختلافات بھی رہ چکے ہیں، اور سڑکوں کے روٹس پر بہت بڑی بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہیں، بہت بڑے تنازع ہو چکے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی اگر یادداشت کمزور ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پہ لیکن ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظم۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، اور جس ملک میں ایک بہت بڑی عدالت کے چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہوں کہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد انہیں اور ان کے اہل خانہ کو پولیس سے خطرہ ہوگا، تو پھر اس ملک کی عوام کا کیا حال ہوگا؟ یہ بات چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آج کورٹ میں ایک کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ وہ 5 جولائی کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور 5 جولائی کے بعد وہ پولیس سے انہیں خطرہ ہوگا، ان کے اہل خانہ کو بھی۔ ایک شہری کی جائیداد پر قبضہ ثبت والے کیس کی وہ سماعت کر رہے تھے، جس میں درخواست گزار کے وکیل نے یہ کہا تھا کہ پولیس والے درخواست گزار کے گھر گئے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست زیر التوا ہے، تو آپ کو ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ آپ جائیں اور پتہ چیک کریں؟ ایسا کرنے کا کس کو کہا تھا؟ تو پولیس کی طرف سے ایس پی صدر نے جواب دیا کہ جی ڈی آئی جی لیگل اور اے آئی جی لیگل سے مشاورت کی تھی۔ تو چیف جسٹس نے تھانے دار سے استفسار کیا کہ کیا روزنامچے میں آپ نے اندراج کیا ہے؟ کدھر ہے ایس ایچ او؟ کس نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ جا کر درخواست گزار کا ایڈریس چیک کریں؟ تو ایس ایچ او نے جواب دیا جناب کہ کسی نے ہدایت نہیں کی، میں خود ہی گیا تھا۔ تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ ایس ایچ او نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے نہ تھانے سے جاتے ہوئے رپورٹ درج کی، نہ واپسی پر اس نے رپورٹ کا اندراج کیا۔ تو عدالت نے سرکاری وکیل سے پوچھا کہ کیا ایس پی پر فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے؟ کیوں نہ انہیں 6 ماہ کی قید کی سزا سنا دیں؟ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو بڑوں کو چھوڑ کر چھوٹوں کو پکڑتی ہیں۔
تو ایس پی صدر حفیظ الرحمان نے عدالت سے کہا کہ جناب معافی چاہتے ہیں، آپ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی. تو چیف جسٹس نے ایس پی صدر لاہور کی یعنی حفیظ الرحمان بگٹی کی معافی کی درخواست ریجیکٹ کر دی اور کہا کہ آپ کو 6 ماہ کی سزا سنانی ہے. پولیس والوں نے ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے، کل اپنے بیج وغیرہ اتار کر آنا. تو مجھے پتہ ہے کہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد پولیس نے میری زندگی اجیرن کر دینی ہے. 5 جولائی کے بعد مجھے اور میرے اہل خانہ کو پولیس سے خطرہ ہوگا. تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایس ایچ او بغیر رپٹ کے اندراج کے درخواست گزار کے گھر چلا گیا. پولیس کا خیال یہ تھا کہ درخواست گزار انتقال کر چکا ہے. تو اے آئی جی لیگل محمد سلیم نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اس نے حفیظ الرحمان سے کسی قسم کی مشاورت نہیں کی، یعنی ایس پی سے نہیں پوچھا، ایس پی صدر کو بیل آؤٹ کیا. تو ایس پی صدر حفیظ الرحمان نے عدالت میں غلط بیانی سے کام لیا. ایس پی کا اے آئی جی لیگل سے مشاورت سے متعلق بیان جھوٹا ہے. تو ایس ایچ او نے جواب دیا کہ اسے کسی سینئر افسر نے درخواست گزار کا پتہ چیک کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. تو عدالت نے ڈی آئی جی لیگل کو کل طلب کرتے ہوئے ایس پی صدر کو کارروائی کے لیے تیار ہو کر پیش ہونے کا حکم دیا. تو چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ کل تیار ہو کر آنا، تمہیں سزا سنانی ہے. تو اہم بات یہ کہ چیف جسٹس قاسم خاں 19 فروری 2010 کو لاہور ہائی کورٹ میں جج تعینات ہوئے تھے اور اب 5 جولائی 2021 کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. تو ایک ایس پی کو سزا سنانے کے حوالے سے وہ ابھی سے عدالت کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پولیس افسر کو سزا سنانی ہے اور جب میں ریٹائر ہو گیا تو پھر پولیس نے میری زندگی اجیرن کر دینی ہے. تو یہ ہے وہ، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب قانون پسند شہری بنے اور ایف آئی آر درج کرا دے. تو عام آدمی ایف آئی آر درج کرائے تو اس کا کیا حال ہوگا کہ جہاں پہ ایک جج صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سزا سناؤں گا تو مجھے پھر خطرہ ہے ان لوگوں سے. تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.